اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے اولاد دے دے، میں مایوس ہو گیا ہوں میرے اللہ، تو مجھے اپنی ذات سے مایوس نہ کر، دینے والی ذات میرے اللہ تیری ہے۔ آپ یقین مانیے آپ نے اس طریقے سے دعا کر لی گڑ گڑا کے یہ عمل کے بعد، تو انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا خالی نہیں جائے گا، اگلے سال انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے پاس ہوگی رمضان میں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، میری بات کو، میں بہت بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ بس یقین کے ساتھ دل سے آپ نے عمل کر لیا نا تو آپ کو فائدہ ہونا ہی ہے، نہیں فائدہ ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا جو عمل ہے وہ عمل صرف اور صرف ایک دن کا ہے، اور وہ بھی جمعے کے دن کا عمل ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری زندگی میں آج یہ رمضان کا وقت چالو ہے، رمضان کا مہینہ چالو ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس کے کرنے سے جو بھی کمی جس کی وجہ سے آج ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں، چاہے بچے دانی میں کوئی کمی ہو، میاں میں کمی ہو، بیوی میں کمی ہو، شوہر میں کمی ہو، بیوی میں کمی ہو، جو بھی کمی ہو جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، یہ عمل کی برکت سے انشاءاللہ اسے اولاد کی خوشخبری جلد سے جلد ملے گی۔ اور میرے دوستو، یہ جو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے داروں کے بڑے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزے داروں کی ہر ایک دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ بس ہمارا یقین اور ہمیں مانگنا آنا چاہیے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جمعے کے دن کا جو عمل ہے، جمعے کا دن ہمارے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے عام دنوں میں۔ دوسرا، یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، رحمتوں کا مہینہ، اوپر سے اس میں جو جمعے کا دن ہوگا، ایک تو جمعے کا دن، اوپر سے رمضان کی برکت الگ، اس کی رحمت الگ۔ پھر ہم جب یہ عمل کریں گے جمعے کے دن روزے سے رہ کر، جب ہم یہ عمل کریں گے تو اس کی ایک تاثیر الگ ہوگی، اور جو بھی کمی ہمارے اندر ہے وہ ساری کی ساری کمی ختم ہو جائے گی رمضان کی برکت سے، رمضان کی رحمت سے، اور جمعے کے دن کی برکت سے، اور اس عمل کی برکت سے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ میرے دوستو، میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اس چینل پہ ویڈیوز وغیرہ ڈالتے رہتا ہوں اولاد کے سلسلے میں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میری پرسنل چاہت ایسی ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، میری یہ چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد نیک اولاد دے۔ اور میں رمضان میں خصوصاً افطار کے وقت ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں، یقین کے ساتھ دیکھتے ہیں اور بیچارے عمل کرتے ہیں کہ انہیں فائدہ ہو جائے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کے جو بھی گناہ ہو، جس گناہ کی وجہ سے تو انہیں اولاد نہیں دے رہا ہو، ان کے جو بھی خطا ہو جس کی وجہ سے تو انہیں اولاد نہیں دے رہا ہو، اے میرے اللہ ان کے گناہوں کو، ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے میرے اللہ، ان کو جلد سے جلد اولاد نصیب فرما۔ میرا ویڈیو بھی بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کے لیے رہتا ہے کہ آپ لوگ میرے ایک فیملی ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو۔ کوئی تو ایسا عمل ہو جائے، کوئی تو ایسا عمل آپ کر لیں جس کے کرنے کے بعد اللہ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ عمل ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ میں عمل کیا بتاتا ہوں جس میں قرآن کے وظائف ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو کیا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ میں جانتا ہوں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ آپ نے ڈاکٹروں کو دکھا دیا، عاملوں کے پاس چلے گئے، کہاں نہیں گئے، حکیموں کی دوائیاں کھا لی، ہر چیز کر لیا، پھر بھی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کتنے وظائف کر چکے ہیں، کتنے عمل کر چکے ہیں، عمل کر کر کے تھک گئے ہیں، پھر بھی آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں، اس لیے میں ویڈیو بناتے رہتا ہوں، میں اپنی کوشش نہیں چھوڑتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں اور یہ دعا کر کے ویڈیو بناتا ہوں کہ اے میرے اللہ، میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، لوگ جو عمل کرے، جتنے بے اولاد ہیں وہ جب عمل کرے تو میرے اللہ ان کو شفا دینا۔ تو
تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جب بھی میری ویڈیو دیکھا کریں اور جب آپ عمل شروع کیا کریں تو عمل کرنے سے پہلے اپنے دل اور دماغ میں ایک چیز بٹھا لیا کریں کہ میرے اللہ میں جو یہ عمل کر رہا ہوں تو مجھے فائدہ دینا، کیونکہ جب تک تو مجھے فائدہ نہیں دے گا، جب تک تو نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہونے والا۔ اور جب بھی آپ عمل کریں جو میں عمل بتاؤں تو اس کے بعد آپ دعاؤں کا اہتمام زیادہ کریں، دعا زیادہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے روئیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نصیب فرمائے، میری یہ دعا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں انشاءاللہ خصوصاً ان کے لیے دعا کروں گا اور کرتے رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی لوگوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے۔ تو اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل بہت آسان ہے اور ایک دن کا عمل ہے، عمل بہت آسان ہے اور ایک دن کا عمل ہے، وہ صرف جمعے کے دن کرنا ہے بس، باقی کوئی بھی دن وہ عمل نہیں کرنا، صرف جمعے کے دن کرنا ہے، وہ بھی رمضان میں۔ آپ کو پہلا جمعہ مل جائے، دوسرا جمعہ مل جائے، تیسرا جمعہ مل جائے، چوتھا جمعہ مل جائے، جو جمعہ آپ کو مل جائے، یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ جمعے کے دن یہ عمل کرنا، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی رحمت الگ، جمعے کی برکت الگ، جو عمل کر رہے اس کی برکت الگ۔ تیسرا یہ کہ آپ روزے سے رہ کے یہ عمل کریں گے تو اس کی برکت، اس کی رحمت ایک الگ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اولاد کی خوشخبری نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپوسیبل، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو یقین مانیے جو میں عمل میں بھی بتاؤں گا آپ کو فائدہ ہونا ہی ہے انشاءاللہ۔ آپ بھول جائیے آپ نے پہلے کون سا عمل کیا کیا نہیں کیا، آپ سب بھول جائیے، رات گئی بات گئی، آپ سب بھول جائیے۔ آپ اب نئے سرے سے عمل جو ہے شروع کریں آپ، اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کرنا یہ ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر، جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے۔ یہ عمل میں بتا رہا ہوں، غور سے سنیں سمجھے، نہیں تو پھر آپ وہی کمنٹس کرتے ہیں، جو چیز میں بتا چکا ہوتا ہوں آپ دوبارہ سے وہی کمنٹس کرتے ہیں، تو اس لیے آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھنی ہے، کوئی بھی وقت، ٹھیک ہے، فجر سے مغرب کے درمیان میں کوئی بھی وقت۔ اب جب آپ 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں گے تو وہی مصلی پہ بیٹھ کے آپ کو استغفار پڑھنی ہے، 313 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہت آسان ہے، 313 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے 313 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوگی۔ اس کو آپ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اسے پڑھنا ہے آپ کو 313 مرتبہ۔ یہ تینوں چیزوں کو لائن سے پڑھنا ہے، پہلے استغفار، پھر سورہ کوثر، پھر اس کے بعد درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 313 مرتبہ یہ تینوں کو پڑھنا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب یہ تینوں چیز آپ کی مکمل ہو جائے تو اسی مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے اولاد دے دے، میں مایوس ہو گیا ہوں میرے اللہ، تو مجھے اپنی ذات سے مایوس نہ کر، دینے والی ذات میرے اللہ تیری ہے۔ آپ یقین مانیے آپ نے اس طریقے سے دعا کر لی گڑ گڑا کے یہ عمل کے بعد تو انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا خالی نہیں جائے گا، اگلے سال انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کے پاس ہوگی رمضان میں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، میری بات کو، میں بہت بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، بس یقین کے ساتھ دل سے آپ نے عمل کر لیا نا تو آپ کو فائدہ ہونا ہی ہے، نہیں فائدہ ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات کہ ایک سوال آپ لوگ کا رہتا ہے کہ بہنوں کا سوال ہوگا کہ پیریڈز کے وقت، حیض کے وقت اگر یہ عمل کرنا رہے تو ہم کیسے کریں، پیریڈ آ جائے تو اس وقت آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز آپ یہ کریں، نماز تو آپ پڑھ نہیں سکتے پیریڈز کے حالت میں، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس میں جو استغفار کا جو عمل ہے 313 مرتبہ کا، اس کو 1100 مرتبہ آپ کو پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے، 1100 مرتبہ ناپاکی حالت میں،
حیض کا معاملہ ہے، پیریڈز کا معاملہ ہے، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ استغفار کا عمل کریں. آپ کا آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، پیٹ پہ ہاتھ رکھیں اور استغفار کا عمل کریں 1100 مرتبہ. ٹھیک ہے، درود شریف نہیں پڑھنا ہے، صرف استغفار کرنا ہے آپ کو 1100 مرتبہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو آپ کی اسکرین پہ، اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے. ان بہنوں کو جو پیریڈز کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، جو عمل نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، ناپاکی حالت میں ہے، وہ صرف استغفار کا عمل کرے، پیٹ پہ ہاتھ رکھے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اس کو آپ خالی نہ جانے دیں. یہ میں اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ نہ معلوم یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اور آپ کے پاس وقت نہ ہو اور رمضان کا مہینہ ہو، آپ کی حالت ویسی نہ ہو کہ آپ عمل کر سکے، نماز پڑھ سکے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں صرف اور صرف استغفار کا، بس 1100 مرتبہ. یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا. دوسرا یہ کرنا ہے آپ کو کہ یہ جو عمل جو آپ کریں گے تو یہ عمل آپ کو سکون کے ساتھ کرنا ہے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، اور سکون کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے، وہ کنفیوژن میں آپ کو دور کر دوں کہ جتنے بھی عمل جو آپ کے جمعے کے چل رہے ہوں گے، جتنے لوگ کر رہے ہوں گے، اگر آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ وہی عمل کریں، نہیں تو وہ عمل چھوڑ کے آپ یہ عمل کریں. پہلے سے اگر آپ جمعے کے دن کا کوئی عمل کر رہے ہوں گے تو وہ عمل چھوڑ کے آپ یہی عمل کریں، نہیں تو پھر وہی عمل کریں پہلے سے جو آپ کا عمل چل رہا ہے. اور یہ عمل میاں بیوی دونوں کو کرنا ہے، دونوں کو کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ ناپاکی کا مسئلہ تو مردوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو عورتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کس طریقے سے کرنا ہے، اور دعاؤں کا اہتمام آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اس کے بعد جو ویڈیو ہے جو آنے والی ہے وہ میں نے آیت کریمہ کے اوپر ویڈیو بنائی ہے. رمضان میں ہمیں آیت کریمہ پڑھنا ہے، اولاد کے سلسلے میں کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے. اور اس ویڈیو میں نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہے. دعا ہمیں کب کرنا ہے، کس وقت ہمیں دعا کرنا ہے، اور دعا ہمیں کیسے کرنا ہے، یہ بھی میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے جو ابھی آنے والی ہے، اس کے بعد جو آنے والی ہے. وہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور بہت سارے مرد حضرات اور بہت سارے شوہر جو دھمکی دیتے ہیں نا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، تو میں نے اس کا بھی حل اس میں بتایا ہے. اس بارے میں بھی میں نے بات کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں گا اگر تجھے اولاد نہیں ہوئی تو. اس میٹر پہ بھی میں نے اس ویڈیو میں بات کی ہے. تو آنے والی جو ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھنا، انشاءاللہ آپ کا فائدہ بہت ہوگا. تو یہ ایک دن کا عمل تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اب مہربانی کر کے جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوئے جائے اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں کہ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، اس رمضان کی رحمت سے ان سب کو نیک اولاد نصیب فرمائے، اور آمین لکھ دے. نامعلوم اللہ تعالیٰ کس کے آمین کو قبول فرما لے، تو آپ آمین لکھ دیں. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو نمبر ابھی آپ کو دکھ رہا ہے اسکرین پہ، یہ نمبر ہے تعویذات کے لیے، یہ میرا نمبر نہیں ہے. وہ اس لیے کسی کے اوپر جادو ہے، ٹونا ہے، بندش ہے، کسی نے کوکھ باندھی ہے، کیونکہ لوگ گھومتے ہیں، کسی نے بول دیا آپ کی کوکھ باندھی گئی ہے، آپ کی بندش ہے، آپ کو کبھی اولاد نہیں ہو سکتی. تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے، یہ ہمارے ٹیم کا نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ کال کر کے بات کریں اور اپنے گھر کا ایڈریس دیں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو، اور تعویذات منگا کے آپ اس کا فائدہ اٹھا لیں. اس میں بندش کی تعویذ ہوتی ہے اور بسم اللہ کی تعویذ ہوتی ہے. الحمدللہ کئی لوگوں کو اللہ نے فائدہ دیا ہے، آپ بھی چاہے تو فائدہ اٹھا لیں. دعا کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.